ممکن ہے کہ وہ مجھے پیار کرے۔ کس نمبر دو؟ اٹھو اٹھو، کیا ہو گیا ہے؟ اتنی دیر سے اٹھا رہا ہوں، کب سے سوئی ہوئی ہو؟ اٹھ نہیں رہی ہو؟ عمیر نے دعا کو اٹھاتے ہوئے کہا۔ وہ آدھ کھلی آنکھوں سے اٹھی اور بولی، بھائی کیا ہو گیا ہے؟ خدا کا خوف کریں، 3 بج رہے ہیں، ابھی صبح نہیں ہوئی، سو جائیں۔ وہ میں کہہ رہا تھا کہ وہ آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ میرے خدایا، آپ نے مجھے یہ پوچھنے کے لیے اٹھایا ہے۔ صبح کو دیکھ لیں گے کہ وہ آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ سو جائیں آپ اور مجھے بھی سونے دیں۔ دعا سونے کے بعد وہ گھنٹوں یہی بات سوچنے میں مصروف رہا کہ اگر وہ نہ آئی تو کیا ہوگا۔ بیٹا فخر، جاؤ، کب سے کوئی گھنٹی بجا رہا ہے۔ فخر، جس کی عادت تھی کہ وہ 8 بجے اٹھتا تھا، ماں کے کہنے پر جلدی سے اٹھا اور دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ردا دروازے پر ہے۔ تم اتنی صبح صبح یہاں کیا کر رہی ہو؟ فخر نے اسے حیرانگی سے دیکھ کر کہا۔ اوہ بھائی، آپ کو تو پتا ہے آج پیپر ہے اور میں رائما کو لینے آئی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر تیزی سے رائما کے کمرے کی طرف بڑھی۔ رائما نے لمبا سفید کرتا ساتھ بلو جینس پہنی تھی۔ وہ نہایت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ارے واہ رائما، تم آج بڑی خوبصورت لگ رہی ہو، ردا نے نظر اتارتے ہوئے کہا۔ ردا، میں نے تم سے ایک اہم موضوع پر بات کرنی ہے۔ وہ ابھی یہ کہہ ہی رہی تھی کہ اس کی امی اس کے کمرے میں آئی۔ ناشتہ کر لو، پھر فخر تمہیں چھوڑ آئے گا۔ ارے واہ آنٹی، میرا بھی یہی خیال تھا، اتنی دھوپ میں ہم بیچاری کہاں تک چل کے جا سکتی ہیں۔ دونوں نے جب ناشتہ کر لیا تو رائما نے فخر کو آواز دی، بھائی ہمیں چھوڑ آئیے۔ فخر، جو کہ اپنے بستر پر دوبارہ جا چکا تھا، خراٹے لے رہا تھا۔ رائما نے سوچا کہ پیدل ہی چلنا اچھا ہے، وہ اپنے بھائی کو نیند سے اٹھانا نہیں چاہتی تھی۔ کالج کیونکہ قریب ہی تھا، دونوں نے پیدل چلنا شروع کر دیا۔ ردا، میں تم سے ایک نہایت اہم بات کہنا چاہتی ہوں، تمہیں وہ کل والا لڑکا یاد ہے؟ رائما نے سوالیہ انداز میں کہا۔ ہاں مجھے یاد ہے، وہ نہایت خوبصورت تھا، کاش اس سے دوبارہ بات کرنے کا موقع مل جائے۔ چلو ٹھیک ہے، میں نے تمہیں یہ موقع دیا، رائما نے خوشی سے کہا۔ وہ دل میں سوچ رہی تھی کہ ردا اس کا کام کر دے گی۔ ردا، تم نے اسے اچھے طریقے سے دیکھا ہے، اسے شکریہ کہہ دینا۔ لیکن اس نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ ردا نے حیرانگی سے کہا۔ میں تمہاری بات نہیں کر رہی، اپنی بات کر رہی ہوں کہ تم میرے حصے کا اسے تھینکس کہہ دینا۔ اگر یہ کام تم خود کرتی تو اسے شاید زیادہ اچھا لگتا۔ میں نے اسے نہیں ہی دیکھا، میرے پاس ایک حل ہے۔ جب وہ لڑکا کالج میں آئے گا تو میں اس کے پاس کھڑی ہو جاؤں گی، تم سمجھ آنا کہ وہ لڑکا وہی ہے جس نے کل تمہاری مدد کی، پھر تم اسے شکریہ کہہ دینا۔ ردا نے ایک اچھا مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ تم جانتی ہو مجھ میں اتنی ہمت نہیں، رائما نے انتہائی افسردگی سے کہا۔ جب وہ کالج پہنچی تو اسے تلاش کرنا شروع ہو گئی۔ وہ اسی کو ایسے تلاش کر رہی تھی جیسے اس کا کچھ بہت قیمتی کچھ بہت گم ہو گیا ہو۔ وہ اسے کالج کے ہال میں، لاؤنج میں، ہر کہیں تلاش کر رہی تھی۔ کمرہ امتحان میں بھی دیکھ لیتی ہوں، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ اگر وہ میری کلاس میں پڑھتا ہے تو وہ میرے آج پیپر دینے ضرور آئے گا۔ وہ ابھی تک کالج میں نہیں آیا تھا، تقریباً آج وہ آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گیا تھا۔ رائما کو فکر تھی کہ اگر وہ نہ آیا تو کہیں اس کا پیپر نہ رہ جائے۔ کاش میں اس کو کہیں سے لے آتی اور وہ اپنا پیپر دے دیتا۔ اس لڑکے نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے، کاش میں اس کے لیے کچھ کہہ سکتی۔ ابھی وہ یہ کہہ ہی رہی تھی کہ گارڈ نے کہا، میڈم جلدی کریں، پیپر کا ٹائم ہو رہا ہے۔ آج وہ یاد سے اپنی رول نمبر سلپ لائی تھی کیونکہ اسے کل والے واقعہ اچھی طریقے سے ذہن نشین تھا۔ جو وہ کمرہ امتحان میں جا رہی تھی تو ایک دفعہ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ شاید وہ پیچھے سے آ رہا ہو۔ وہ صرف اس کی آواز پہچانتی تھی، اس نے اس کی شکل نہیں دیکھی تھی، لیکن اسے خود پر اتنا اعتماد تھا کہ وہ جب بولے گا میں اس کو پہچان جاؤں گی، میں اس کی آواز کی طرف چلوں گی اور جہاں وہ ہوگا میں اسے پہچان لوں گی۔ میں اسے ایک دفعہ دیکھنا چاہتی ہوں جس نے میری مدد کی تھی، چاہے بات کروں لیکن ایک دفعہ وہ مجھے کہیں مل جائے اور میں اسے دیکھ لوں۔ وہ اسے پاگلوں کی طرح تلاش کر رہے تھے، شاید وہ نہ آئے۔ وہ یہ کہہ کر مایوس ہو گئی اور پیپر شیٹ لینے لگی۔ تقریباً 15 منٹ پیپر کے بعد اس نے محسوس کیا کہ کوئی بہت جلدی سے کمرہ امتحان میں داخل ہو رہا ہے۔
اس کی کرسی سب سے پیچھے تھی، اس لیے وہ غور سے نہ دیکھ سکی۔ وہ شخص ہڑبڑاتا ہوا بیٹھ گیا۔ ایکسکیوز می، اس نے اس سے کہا۔ ارے جناب، یہ بھی کوئی وقت ہے، 15 منٹ ہو گئے ہیں اور آپ اب پیپر دینے آ رہے ہیں، اس شخص نے کہا۔ تھوڑا سمجھتا ہو گیا تھا۔ جب وہ اندر آ گیا اور پیپر کرنے لگا تو رائما کو خوشی محسوس ہوئی کہ شکر ہے وہ پیپر کے لیے وقت پر آ گیا۔ اب وہ اپنی پوری توجہ سے پیپر کرنے لگی کیونکہ اس کی ساری فکر دور ہو گئی تھی۔ جب پیپر ہو گیا تو وہ لڑکا جو کہ پہلے ستر میں بیٹھا تھا جلدی سے اٹھ گیا، اور رائما کی یہ عادت تھی کہ وہ پیپر کو آخری 5 منٹ تک ہاتھوں میں رکھتی تھی۔ جب رائما نے پیپر کر لیا تو اس نے کہا، ریتا جلدی کرو، وہ کالج میں آ گیا ہے، اس کو شکریہ ادا کرنا ہے، مجھ پر اس نے بڑا احسان کیا ہے، میرے دل پہ بہت بڑا بوجھ ہے، جب تک میں نے اس کا شکریہ ادا نہ کیا وہ بوجھ اترے گا نہیں۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ کالج میں آ گیا ہے؟ ریتا نے انتہائی دلچسپی سے پوچھا۔ ظاہر سی بات ہے، وہ پیپر میں سب سے لیٹ آیا تھا اور میں نے اس کی آواز بھی پہچان لی تھی جو ایکسکیوز می سے اپنے مسئلے کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ اب جاؤ اس کے پاس، رائما نے اسے دھکیلتے ہوئے کہا۔ ارے واہ، تم ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ ہوشیار بھی ہو، رکو میں دیکھتی ہوں، اگر وہ مجھے مل گیا تو میں اس کے پاس جا کے شکریہ ادا کر دوں گی، پھر تم دیکھ لینا کہ وہ دکھنے میں کیسا لگتا ہے۔ ایمان سے مجھے تو بڑا پیارا لگا تھا، پتا نہیں تمہیں کیسا لگا۔ ریدا اس لڑکے کے پاس گئی۔ جب عمیر نے دیکھا کہ ریدا اس کے پاس آ رہی تو اس نے سوچا کہ یہ کیوں میرے پاس آ رہی ہے، کہیں انہیں یہ تو نہیں پتا چل گیا کہ کل والا مسئلہ میں نے کیسے حل کیا۔ شکریہ، ریدا نے عمیر پر احسان جتاتے ہوئے کہا۔ کس بات کا؟ عمیر جو کہ رائما کی طرف دیکھ رہا تھا اسے یہ بھی بھول گیا تھا کہ وہ اسے شکریہ کس بات کا کہہ رہی ہے۔ وہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ کل جو تم نے میری سہیلی کی مدد کی ہے اس کے لیے میں تمہارا شکریہ ادا کرتی ہوں، ریدا نے انتہائی گھبراتے ہوئے کہا۔ اچھا، تو تم اس بات کا شکریہ ادا کرنے آئی ہو؟ اگر تمہاری دوست مجھے آ کر یہ کہتی تو مجھے زیادہ اچھا لگتا۔ تمہاری اور میری سوچ کتنی ملتی ہے۔ میں نے بھی اپنی دوست سے یہی کہا تھا کہ وہ خود اگر اس کا شکریہ ادا کرے گی تو تمہیں زیادہ اچھا لگے گا۔ ریدا کی یہ عادت تھی کہ وہ ہر کسی سے بڑی جلدی فرینک ہو جاتی تھی۔ عمیر نے جب ریدا کی سہیلی کا سنا تو اسے یاد آ گیا کہ اس کی سہیلی سے اس کا نام پوچھ لے۔ اس نے کہا، تمہارا نام کیا ہے؟ ریدا نے انتہائی خوش ہوتے ہوئے کہا، میرا نام ریدا ہے، مجھ میں کوئی نہ کوئی بات تو ہے جو اتنا خوبصورت شخص مجھ سے میرا نام پوچھ رہا ہے۔ وہ دل میں یہی سوچ رہی تھی۔ تمہاری سہیلی کا نام کیا ہے؟ میری دوست کا نام رائما ہے۔ رائما مطلب ہے دل کا نور۔ واقعی وہ میرے دل میں دل کا نور ہے، جب سے مجھے دکھائی دی ہے میرے دل کو روشن کر دیا۔ عمیر دل میں سوچ رہا تھا کہ اس کے منہ سے اچانک ایک جملہ نکل گیا، ایکسکیوز می، آپ نے ابھی کیا کہا؟ کچھ نہیں، اچھا نام ہے، مجھے اچھا لگا۔ رائما عمیر کی طرف دیکھ کر نہیں پا رہی تھی کیونکہ ریدا اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ گردن ٹیڑھی کر کے اسے دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ عمیر جو کہ یہ ساری سرگرمی نوٹ کر رہا تھا دل ہی دل میں ہنس رہا تھا کیونکہ اسے پتا تھا کہ وہ اسے دیکھنا چاہ رہی ہے۔ ویسے تمہاری سہیلی کو کچھ ہو رہا ہے کیا؟ وہ گردن ٹیڑھی کر کر کے کوئی کرتب دکھا رہی ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ریدا نے غصے سے کہا کیونکہ وہ اپنی سہیلی کے بارے میں ایک لفظ نہیں سننا چاہتی تھی۔ ارے وہ تمہیں ایک دفعہ دیکھنا چاہتی ہے کہ تم دیکھتے کیسے ہو۔ جس شخص نے اس کی مدد کی ہے وہ اسے دیکھنے میں کیسا ہے؟ اتنے میں گارڈ نے کہا، رائما اشفاق آپ میں سے کون ہے؟ وہ ریدا سے پوچھ رہا تھا کیونکہ ریدا دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ گارڈ اس کا نام پکار رہا تھا تو وہ انتہائی پریشان ہوئی کہ آج آخری موقع تھا اسے دیکھنے کا، وہ بھی مجھے نصیب نہیں ہوا۔ ریدا نے جب گیٹ کے باہر دیکھا تو فخر اپنی گاڑی پر دونوں کا انتظار کر رہا تھا اور جلدی آنے کا اشارہ کر رہا تھا کیونکہ اسے آفس بھی جانا تھا۔ جلدی آؤ، فخر نے کہا۔ رائما بھاگتی ہوئی عمیر کے قریب سے گزری تھی کہ گاڑی میں بیٹھ گئی اور وہ انتہائی پریشان تھی۔ اس نے ریدا کو بھی گاڑی میں آنے کا اشارہ کیا۔ عمیر جو کہ رائما کو دیکھ رہا تھا اس نے سوچا کہ اگر وہ چلے گی تو وہ مجھ سے کیسے دیکھے گی؟ آج آخری موقع ہے۔ وہ ریدا کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا اور وہ ریدا کے ساتھ چلتا ہوا گاڑی کے پاس آ گیا اور اس نے گاڑی کے شیشہ کھولنے کو کہا۔ فخر جو کہ اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا اس نے سوچا کہ یہ اجنبی کون ہے؟
रायमा की सीट का शीशा नीचे करने को क्यों कह रहा है? फखर ने चुप्पी साधे हुए रायमा की गाड़ी का शीशा खोल दिया और उसे रिदा पर इत्मीनान था क्योंकि वो लड़का रिदा के साथ आया था। उसने रायमा की गाड़ी का शीशा खोल दिया। रायमा इंतहाई घबराहट में गाड़ी का शीशा खुलता हुआ देख रही थी। उसने देखा कि एक इंतहाई खूबसूरत शख्स उससे ये कह रहा था कि मैं आपका शुक्रिया कबूल कर लिया। अगर आप खुद मुझे कहती तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता, लेकिन मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा कि कम से कम आपको मेरा एहसान याद तो था। रायमा ये कौन है? फखर ने इंतहाई गुस्से से पूछा। वो भाई ये वो अभी ये कह ही रही थी कि फखर ने इंतहाई स्पीड से गाड़ी चलाना शुरू कर दी। मैं सोच रहा था कि ये कौन था जो रायमा पर गुस्सा कर रहा था। हो सकता है उसका भाई हो। मुझे उसके सामने ये नहीं कहना चाहिए था। अब मेरी वजह से भी मुश्किल पड़ गई। घर में जाकर फखर ने रायमा से पूछा, बेटा मैं तुमसे साफ साफ पूछता हूँ, वो लड़का कौन था? वो भाई मैं सब कुछ आपको बताती हूँ। रिदा ने फखर को पुरस्कुन करने की कोशिश की। मैं रायमा से ही पूछूंगा। बच्चे मुझे साफ साफ बताओ वो लड़का कौन था और तुम्हें ऐसा क्यों कह कर रहा था? अगर शुक्रिया आप अदा करती तो ज्यादा अच्छा होता। भाई मेरी बात गौर से सुने। कल मैं अपने रोल नंबर स्लिप के लेकर जाना भूल गई और ना जाने कैसे वो लड़का आया और उसने हमारी मदद की और उसकी वजह से मैंने पेपर दिया। मैं उस लड़की से खुद शुक्रिया अदा नहीं कहना चाहती थी, इसलिए कि मैंने रिदा को कहा और रिदा ने मेरे हिस्से का शुक्रिया कह दिया। सिर्फ हमारा ताल्लुक यहाँ तक ही था और इसके अलावा ऐसी कोई बात नहीं हुई। ओ आई सी, तो ये बात थी। मुझे अपनी बहन पर यकीन है। चाहे तुम दुनिया में कुछ भी करो, कहीं भी जाओ, लेकिन हमेशा ये याद रखोगे तुम्हारी वजह से मेरी और बाबा की इज्जत, कभी भी ऐसा कदम ना उठाना जिसकी वजह से मुझे और बाबा को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। रामा इंतहाई घबराहट अपने चेहरे पर लिए अपने कमरे में चली गई और उसे भाई का आज वाला रवैया थोड़ा सा अजीब लग रहा था। उसने अपने भाई का ये रूप पहली बार देखा। देखो तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है, रिदा ने रायमा को दिलासा देते हुए कहा। मैंने आज ऐसा भी क्या कर दिया, सिर्फ उस लड़के की बात सुनी। तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है। हमेशा उन्होंने हमें सपोर्ट किया है और यही कहा है कि हम कायनात की दूसरी लड़कियों की जैसी नहीं है। तुम्हें पता है कि फखर भाई तुमसे कितना प्यार करते हैं। वो रह रह कर उसके बारे में सोच रही थी कि अब न जाने भाई ऑफिस से आकर मजीद उससे क्या कहेगा।